علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کا یہ نہایت ہی عظیم الشان پروگرام جو ہمارے اس مدرسے کے اندر منعقد ہوا ہے، اس میں شریک ہونا ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ اس اجلاس میں ایک عظیم ترین نعمت اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو عطا فرمائی ہے، قرآن کریم۔ اس مجلس میں 6 بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کی آخری آیتیں جو باقی ہیں وہ پڑھی جائیں گی اور 6 بچوں کا حفظ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جہاں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں قرآن کریم کی آخری آیتیں پڑھی جا رہی ہوں، تمام ہی لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس مبارک موقع کے اوپر ہمیں اور آپ کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی اچھی چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت قرآن کریم ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے یہ مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، مساجد، خانقاہیں اور جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، دینیات سکھایا جا رہا ہے، وہ تمام تر جگہیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور ان نعمتوں کی قدر کرنا یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی انسان اگر قدردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، نعمت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم سے ناقدری ہو گئی اور ہم ناقدری پر چلتے رہے تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نظام خداوند یہ ہے، اگر کوئی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو آہستہ آہستہ چھین لیتے ہیں، اور پھر بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ نعمت واپس مل گئی۔ اس لیے ہمیں اس مدرسے کی بھی قدر کرنی ہے اور دوسرے مدارس کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، اور مدرسے کی قدردانی پہلے نمبر پر یہ ہوگی کہ جس مقصد کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں، ہم اس مقصد کے اندر چلیں، اپنے آپ کو لے کر کے جائیں۔ ان میں سے پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اور چھوٹی بچیوں کو ان مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، تاکہ یہ مدارس آباد ہو جائیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مدرسے کی قدردانی ہو جائے گی، تعلیم گاہ کی قدر ہوگی، عظمت ہوگی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے علوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو جائیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا اللہ کیا ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ رحمت دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، مکمل شریعت لے کر کے آپ تشریف لائے، اور مکمل شریعت جب آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر دی، آپ تشریف لے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی بات دیگر ہے تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم قرآن کریم سے، دینیات سے واقف کرائیں۔
تو مدرسوں میں بھیجیں گے، مدرسے کی قدردانی ہوگی، ہمارے بچے علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ پر ایک ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دینی علوم سے انہیں آراستہ کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ تو علماء کرام اللہ تعالیٰ جو رخصت ہو گئے ہیں، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں ان کے قبروں کے اوپر، اور جو اس وقت دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر دیر تک قائم دائم فرمائے۔ انہوں نے یہ مدارس کا جال بچھا کر کے ہمارے اوپر بڑا احسان کر دیا، ورنہ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچے کو تعلیم دے۔ ہر ایک ماں اور باپ کو اپنے بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ معلمین کا نظام کرنا پڑتا۔ یہ ساری ذمہ داری علماء نے اپنے سروں کے اوپر لے لی، اور یہ مدارس قائم ہو گئے، اور پھر انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجو، ہم ان کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تربیت بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنوا دیا ان حضرات کے ذریعے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ دوسری قدردانی یہ ہوگی کہ ان مدارس کی کفالت کا انتظام ہمارے ذریعے ہو جائے، اس لیے کہ مدارس میں کام کرنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے خود مدرسہ بنانے کے لیے، اس مستقل چلانے کے لیے ایک اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے دنیا کا، اور وہ یہ ہے کہ مالیات کے بغیر نہیں چلتا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان مدارس کی قدر کرتے ہوئے اپنی وسعت کے مطابق اپنی گاڑی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی جو ہے آمد کا ذریعہ ہم بن جائیں، تو ہمارے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہوگی۔ اور جو کچھ ہم مدارس میں دیتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی مکاتب کے اندر ہمارا اپنا مال تھوڑا بہت اگر لگ جائے تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ دنیا میں تو اس طرح کام آئے گا کہ جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی کام آئے گا، اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، وہ مال کل قیامت میں ثواب کی شکل میں، نیکی کی شکل میں آئے گا، اور خرچ کرنے والوں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور یہ صدقہ کرنا، رضا الہی کے لیے مال کو خرچ کرنا ان چیزوں میں سے ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے اپنے مال سے اپنی زندگی کے اندر صدقہ کیا ہوگا، مسجد بنائی ہوگی، کوئی کنواں کھدوا دیا ہوگا، کہیں جو ہے سمرسیبل لگوا دیا ہوگا، مدرسہ بنوا دیا ہوگا، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوگا، تب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے نامۂ اعمال میں برابر ثواب لکھا جا چکا ہوگا۔ اگر 100 سال تک بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو 100 سال تک نامۂ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے خود بھی مفید تر ہوگا۔ تو یہ دو باتیں۔ دوسری یہ شروع ہی میں نے آیت پڑھی، وہ حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ اس مدرسے سے آج 6 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھاتا ہے، قرآن کریم کے معنی کو خود سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھاتا ہے۔ یہ سب سے اچھا آدمی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ اور کیوں نہ ہو یہ سب سے اچھا؟ اس لیے کہ حافظ قرآن کے تعلق سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی بشارتیں آئی ہیں۔ کل قیامت میں اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، سفارش قبول ہوگی، 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی جن کے لیے جہنم ثابت ہو چکی ہوگی کہ اپنے رشتہ داروں میں سے،